بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب کا اکلوتا اسلوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهَكَذَا بَقِيَ أُسْلُوبٌ وَحِيدٌ يَتَحَكَّمُ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ وَيُسَيْطِرُ عَلَى الْأَوْسَاطِ الْأَدَبِيَّةِ وَأَصْبَحَ مَا خَلْفَهُ هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو المعنى بالأدب العربي، وجاء المؤرخون للأدب فاعتبروهم أئمة البلاغة وأمراء البيان وأصحاب الأساليب، وقدموا ما كتبوا وعرضوه للدارسين والباحثين، وقلد بعضهم بعضا وتناقلوه، وأصبحت كتب التاريخ والأدب نسخة واحدة، وأصبحت الكتابة صورة واحدة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، لا يستثني منها إلا عبقريان اثنان، أولهما ابن خلدون وثانيهما احمد بن عبد الرحیم الدہلوی۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور اسی طرح یہی اکلوتا اسلوب باقی رہ گیا جو عالم اسلامی پر حکومت کرتا رہا اور ادبی حلقوں میں غالب رہا، اور ان مصنوعی لکھاریوں نے جو ادبی میراث باقی چھوڑی تھی یہی عربی ادب کا معنی بن کر رہ گئی۔ پھر عربی ادب کے مورخین آئے اور انہوں نے ان کو بلاغت کے امام اور بیان کے بادشاہ اور اصحاب اسالیب باور کروایا، اور ان مورخین نے آگے کیا جو ان مصنوعی لکھاریوں نے لکھا تھا اور ان کو پیش کیا درس و تدریس کرنے والوں کے سامنے اور بحث کرنے والوں کے سامنے، اور ان میں سے بعض نے بعض کی تقلید کی اور ایک دوسرے کی نقل کی، یہاں تک کہ کتب تاریخ اور کتب ادب ایک ہی نسخہ بن گئی، اور کتب عربی ادب کی کتابت ایک ہی صورت باقی رہ گئی 9ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک۔ اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں تھا سوائے دو عبقری شخصیات کے، ان میں سے پہلے ابن خلدون تھے اور دوسری ان میں احمد بن عبد الرحیم الدہلوی تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، باقیہ۔ باقیہ یبقا، باب اس کا سامیہ یسمع آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باقی ہونا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، یتحکم۔ تحکم یتحکم تحکماً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، طاقتور ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، یسیطر۔ سیطر یسیطر، اس کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا، تسلط کر لینا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، متصنعون۔ تصنع یتصنع تصنعاً، باب اس کا بھی تفاعل ہے، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، مؤرخون۔ ارخ یؤرخ، تاریخ، تاریخ بیان کرنا، اسی سے ہی اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اعتبر یعتبر، اعتبار، باب اس کا افتعال ہے، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ امام، اسی کی جمع ائمہ آتی ہے۔ عمرہ، یہ امیر کی جمع ہے۔ اسالیب، یہ اسلوب کی جمع ہے۔ قدمو، قدم یقدم، تقدیم، کسی چیز کو آگے کرنا۔ کتب یکتب، کتابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ عرض یعرض، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ بحث یبحث، بحثاً، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بحث کرنا۔ قلد یقلد، تقلید، کسی کی پیروی کرنا۔ تناقل یتناقل، تناقلاً، نقل کرنا، باب اس کا تفاعل آتا ہے۔ استثناء یستثنی، استثناء، باب اس کا استفعال ہے اور مستثنیٰ ہونا، اردو کے اندر بھی یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ عبقری جان، یہ عبقری کی تثنیہ ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ بناوٹی عربی ادب کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا، اسی کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بناوٹی عربی ادب تھا یہ اکلوتا اسلوب باقی رہ گیا جو عالم اسلامی میں حکومت کرتا رہا، اور جو عربی ادب کے حلقے تھے اس پر اس نے اپنا گہرا اور مضبوط تسلط جما لیا، اس کی حکومت ہو گئی۔ یہاں تک کہ یہ جو بناوٹی عربی ادب لکھنے والے تھے انہوں نے جو عربی میراث یا عربی وراثت چھوڑی تھی یہی عربی ادب کا معنی بن کے رہ گئی، یعنی جب بھی یہ عربی ادب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد انہی بناوٹی عربی ادب نے جو عربی تصانیف یا عربی تحریریں چھوڑی تھی اس سے وہی چیز لوگ مراد لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب اس کے بعد عربی ادب کی تاریخ لکھنے والے آئے انہوں نے انہی بناوٹی عربی ادب والوں کو ہی بلاغت کے امام تسلیم کر لیا اور اسی طریقے سے بیان کے بادشاہ سمجھ لیا اور صاحب طرز اور صاحب اسلوب ادیب شمار کر لیا، اور انہوں نے انہی کی تعریفوں کے پل باندھی اپنی عربی ادب کی تاریخ کی کتابوں میں۔ اور اسی طرح ان تاریخ نقل کرنے والوں نے ایک اور کام بھی کیا، وہ یہ تھا کہ جو بناوٹی عربی ادب والوں کی تحریریں تھیں انہوں نے اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، درس و تدریس کرنے والوں کو کے سامنے انہی کی تصانیف اور انہی کی کتابوں کو پیش کیا، اور جو لوگ عربی ادب کے بارے میں بحث کرتے تھے، اس کے بارے میں مقالے اور تحریریں لکھتے تھے، ان کے سامنے بھی اسی کو عربی ادب بنا کر پیش کیا۔ اور پھر اس میں ایک بھیڑ چال کا شکار ہو گیا نا، بعض لوگ بعض کی تقلید کرنے لگے، ایک نے ذکر کر دیا کہ فلاں تو بہت بڑا عربی ادیب تھا، تو باقیوں نے بھی بھیڑ چال کرتے ہوئے اسی کو ہی بہت بڑا عربی ادیب شمار کر لیا۔ اسی طرح جب ایک نے نقل کر دیا کسی کے بارے میں یہ بہت بڑا عربی ادیب تھا، اس کی جو کتابیں تھیں یا اس کی جو تحریریں تھیں وہ عربی ادب کا نادر نمونہ تھی، تو بعد والے بھی اسی کو نقل کرتے ہوئے اسی بات کو ذکر کرنے لگ گئے۔
یہاں تک کہ ہوا کیا، پھر یہ والا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو کتب تاریخ تھی اور کتب تاریخ اور کتب ادب وہ ایک ہی نسخہ بن کے باقی رہ گئی، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کی جو تحریر انہوں نے لکھی تھی بناوٹی عربی ادب والوں نے، وہ ایک ہی صورت باقی رہ گئی، اور یہ صورت کب سے کب تک باقی رہی، یہ 9ویں صدی ہجری سے لے کے 13ویں صدی ہجری تک یہی ایک ہی صورت باقی رہ گئی، جو بھی آتا تھا وہ اسی کو ہی عربی ادب سمجھا کرتا تھا۔ البتہ 2 عبقری شخصیات تھی جن کا استثناء ہے، جنہوں نے ان سے ہٹ کر جو صحیح عربی ادب کا جو نمونہ ہمیں قرآن و حدیث میں اور جو پرانی کتب تاریخ کے اندر ملتا ہے، انہوں نے اس کو پیش کیا۔ وہ 2 عبقری شخصیات کون سی تھیں؟ ان میں سے ایک ابن خلدون تھے اور دوسرے ان میں احمد بن عبد الرحیم الدہلوی تھے۔